مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمی کا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. کلمہ محمدی جدوں لکھیا لا الہ لکھ ہوشیار ہوئی. اسم اکبری لکھیا اللہ ذات پاک دی تابع دار ہوئی. جدوں لکھیا محمد رسول اللہ وچوں پھٹ کے وانگ شکار ہوئی. پہلے عشق حنیف ظہور کیتا پیچھے ظاہر و ذات ستار ہوئی. حاضرین محترم، آج کا یہ ختم چہلم شریف کے موقع پر آپ کا اور ہمارا اس جگہ پر اکٹھے ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی کوئی اصل نہ ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ اکٹھ اور اجتماعات جو ایصال ثواب کے طور پر منعقد کیے جاتے ہیں گو کہ جائز ہیں، لیکن یہ درجہ مستحب پہ ہیں. کر لیں تو ثواب ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو اس میں گناہ کوئی نہیں، نہ کیا جائے تو اس میں گناہ. لیکن یہ کہنا کہ ان کی اصل ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ تعصب ہے، یہ تشدد ہے، یہ تحکم ہے. ایک انسان کی دوسرے انسان کے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. توجہ ہے تو ذرا بولو بولو بولو. ایک انسان کی دوسرے انسان کے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اور ایک انسان بندہ مومن اگر کسی دوسرے کو اپنی کی ہوئی نیکی کا ثواب دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، وہ دے اور وہ پہنچتا بھی ہے. دعا کا بھی فیض پہنچتا ہے اور نیکی کا ثواب بھی پہنچتا ہے. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ نے فوت ہونے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. ہم 2 بھائی ہیں، جو میرا بھائی ہے 50 اس کے ذمہ آئے، 50 میرے ذمہ آئے. میرے بھائی نے تو اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ پہلے مدینے کے تاجدار سے پوچھوں، اگر میرا محبوب کہے تو میں آزاد کروں، اگر نہ کہے تو میں نہ کروں.
اگر میں 50 غلام آزاد کروں تو کیا ان کا ثواب میرے باپ کو پہنچے گا؟ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ ایمان پہ مرا ہے یا شرک پہ مرا ہے؟ بول دو یہ سوال نبی کی بے علمی کی وجہ سے نہیں، انہیں علم ہے لیکن وہ اس کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے۔ علم ہے لیکن ان کے بولو، جیسے قیامت والے دن خدا بندے سے کہے گا اے بندے فلاں جگہ پر فلاں موقع پر فلاں ماحول میں فلاں علاقے میں فلاں وقت میں تو نے یہ کام کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں مولا کیا تھا۔ مطلب یہ نہیں کہ رب کو پتہ نہیں پوچھ رہا ہے، پتہ ہے، بندے کے منہ سے نکلوا رہا ہے۔ اسی طرح کملی والے محبوب نے فرمایا کہ اے میرے صحابی بتا تیرا جو باپ تھا وہ کفر پہ مرا، شرک پہ مرا یا ایمان پہ مرا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، میرا باپ ایمان پہ نہیں مرا، میرا باپ کفر اور شرک پہ مرا۔ کملی والے محبوب نے فرمایا اگر تیرا باپ ایمان پہ مرتا تو اسے ہر نیکی کا فائدہ پہنچتا۔ اگر ایمان پتہ چلا ایمان سلامت ہو تو اگر غلام آزاد کیے جائیں فائدہ ہوتا ہے، اگر دعا کی جائے فائدہ ہوتا ہے، اگر ایصال ثواب کیا جائے صدقات و خیرات کیے جائیں تو مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کتاب کا نام انوار ساقیہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا کی شہادت کے تیسرے دن اپنے چچا کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا، پھر جب 7واں دن آیا تو پھر ایک غلام آزاد کیا، جب 10واں دن آیا تو پھر غلام آزاد کیا، جب 6 ماہ گزر گئے تو پھر اپنے چچا کے لیے ایک غلام آزاد کیا، اور جب سال گزر گیا تب بھی کملی والے محبوب نے اپنے چچا کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا۔ تو جب میرے نبی نے تیسرے دن غلام آزاد کیا تو تیسرا بنا، 7ویں دن غلام آزاد کیا تو 7واں بنا، 10ویں دن غلام آزاد کیا تو 10واں بنا، 6 ماہ کے بعد آزاد کیا تو 6واں ختم بنا، اور سال کے بعد جب اپنے چچا کی طرف سے غلام آزاد کیا تو سالانہ ختم بنا۔ اگر نبی کے چچا کو غلام کا آزاد کرنے کا ثواب پہنچتا ہے تو پھر نبی کا کردار ہمارے لیے حجت ہوتا ہے، ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے، اور میرے اللہ نے یہی تو کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی اعلان کر دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میرے نبی کے پیچھے چلو، اپنا راستہ نہ تلاش کرو، میرے بولو سارے سب بولو میرے نبی کے پیچھے چلو، فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو، جو میرے نبی کا راستہ ہے اسی راستے پہ چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جب بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کرے، ویسے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، ہر بندے کی دعا، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرطیں فائدہ ہیں۔ ہاتھ رب کی بارگاہ میں ہے، دل دنیا کے خیالوں میں اٹا ہوا ہے، ایسے تو تم بھی کسی کو نہیں دیتے ہو، تم سے مانگنے والا ہاتھ تمہارے سامنے کرے چہرہ کسی اور کی طرف کرے تم اس کے ہاتھ کو جھٹک دو گے، ارے توجہ تو میری طرف ہے نہیں، میری بات کو سمجھو کہ میں کیا سمجھا، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی طرف کوئی آدمی ہاتھ آپ کی طرف ہو، چہرہ دوسرے کی طرف ہو، باتیں کسی اور سے کرے تو آپ کہیں گے کہ بھائی میرے سے کیا مانگتا ہے، جس کی طرف توجہ ہے اس سے بات کر، مذاق کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے جب ہاتھ اس کی بارگاہ میں ہے تو دل بھی اسی کی بارگاہ میں ہو، دل بھی
توجہ بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جس کے چہرے پر درد و غبار ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی۔ میرے نبی نے فرمایا حالت یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کا بدن جس غذا سے پل کر بنا ہے وہ غذا حرام ہے۔ فرمایا وہ کہتا رہے یا ربی یا ربی، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ خدا ہماری سنتا نہیں، ہم سناتے کب ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کہ میرے مولا میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ، ورنہ وہ خدا وہ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، التجائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اپنے لیے دعا مانگے پھر اس کی مرضی پہ ہے، ضرور قبول کرتا ہے، ابھی قبول کر لے یا دیر بعد قبول کرے، قبول تو کرتا ہے، یا پھر ابھی اس کا اجر نہ دے، قیامت والے دن ان دعاؤں کا اجر دے۔ قبول تو کرتا ہے، لیکن یہ بندے کی اپنی دعا ہے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا جب بندہ اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکا ہو، اس کا ذکر حدیث میں نہیں۔ فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے مولا جو یہ مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یہ اس کے حق میں بھی قبول فرما اور اس کے حق میں بھی قبول فرما لے، اس کے حق میں بھی قبول کر لے اور اس کے حق میں بھی۔ آج ہم جس مرحومہ کے لیے دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہم میں موجود نہیں، اس کے پسے پشت جب ہم دعا کریں گے اس کے لیے تو فرشتے دعا کریں گے ہمارے لیے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، کعبے کو تعمیر کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو کر اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مولا ربنا اغفر لی، اے مولا مجھے بخش دے، والے دیا، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اب بتاؤ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں والدین کہاں تھے؟ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو چچا کے گھر کیوں پرورش پاتے؟ باپ نہیں تھا تبھی تو چچا کے گھر پلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین فوت ہو چکے، خود بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، اب کہہ رہے مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، قیامت تک آنے والے سارے مومنوں کو بخش دے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی حدود میں اپنے مرے ہوئے باپ کے لیے دعا کریں، ان کے ماں باپ کو دعا پہنچتی ہے، تو پھر ہم دعا کریں ہمارے بھی ماں باپ کو دعا کریں۔ نبیوں کا طریقہ ہی تو لینا ہے، کوئی نیا راستہ تو نہیں نکالنا، نبیوں ہی کا طریقہ تو لینا ہے۔ اور پھر دیکھو میرے نبی نے فرمایا صحابیوں یہ دعا ہر نماز میں پڑھا کرو، یہ دعا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھتے تھے تو دعا کیا پڑھتے تھے؟ ربنا اغفر لی والدیا، مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ والد تو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ 6 سال کی عمر میں چل بسی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب جب دعا کرتے ہیں تو ہر دعا میں نماز میں کہتے ہیں مولا میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ پتا چلا کہ میرے نبی نے اس دعا کو نماز کا حصہ بنا کر دنیا والوں کو بتا دیا، قیامت تک آنے والے امتیوں اپنے ماں باپ کے وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا کہ میں بھی اسی طریقے پہ ہوں، اور جس طرح میری دعا میرے ماں باپ کو پہنچتی ہے اسی طرح تمہاری دعا تمہارے ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ تو میرے دوستو نبی کا طریقہ یہی ہے۔ قرآن پاک ختم کیا جائے
جہاں دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں نا، وہاں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب قرآن ختم ہو جائے پھر دعا کریں، جو دعا کریں قبول ہوتی ہے۔ یہ ختم سے مراد ختم قرآن ہوتا ہے، ختم سے مراد ختم، اور قرآن کو کم از کم 3 دنوں میں ختم کرتے ہیں۔ پہلا ختم کریں، تیسرے دن ختم ہو، تیسرے دن اکٹھے ہو کر دعا کریں مولا یہ قرآن پاک کے ختم کا وقت ہے، ختم قرآن پر جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مرنے والے کی بخشش کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تیجے کا ختم، توجہ ہے۔ اور قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ اگر ہر روز ایک منزل پڑھیں 7ویں دن قرآن ختم ہوتا ہے۔ تو اگر ان منزلوں کے حساب سے قرآن کا ختم کرے تو 7ویں دن قرآن ختم ہوتا ہے، وہاں 7 بنتا ہے۔ اور اگر تیسرے دن سے 7 دن گرنے شروع کریں، پہلا ختم تیسرے کو ہوا، پھر قرآن شروع کیا منزلوں کے اعتبار سے 7 دن میں ہوا، 3 وہ دن، 7 یہ دن، ملا کر 10 دن، 2 قرآن ختم کریں تو 10ویں کا ختم بنتا ہے۔ اور دوسرے ختم کے بعد پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، ہر روز 1 سپارہ پڑھیں، 30 سپارے ہیں، 30 دن میں قرآن ختم ہوگا، 10 دن پہلے ملاؤ، 30 دن یہ ملاؤ، 40 دن میں قرآن تیسرا ختم ہوا تو یہ 40واں کا ختم بنا۔ ختم سے مراد ختم قرآن ہے۔ ہم قرآن ختم کر کے اپنے مرنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم